بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام معززین حاضرین، ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے کولیگز، ہائر ایجوکیشن کے افسران، السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ آج یہاں پہ ہم موجود ہیں اور ہماری جو ایک کریم ہے ہمارے بچے اور بچیوں کی، کہ جو اپنی محنت سے آگے آتے ہیں اور اسکالرشپ کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایک رول ماڈل بنتے ہیں اوروں کے لیے، تاکہ اگر وہ محنت کریں گے تو اسکالرشپ کے ذریعے اپنے والدین کے بجائے وہ سر اٹھا کر ایک اپنے میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے کہ اگر آپ بھی ایسا کریں تو آپ بجائے اپنے والدین کے اوپر ایک تعلیمی جو ایک بوجھ ہوتا ہے ادر دین بچوں کو جو مزید تربیت دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے ان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، تو اس سے آپ ان کو ریلیف دے کر ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسے بچوں پہ فخر ہے، ایسی بچوں پہ فخر ہے۔ آپ میں سے جب بہت سے لوگ انشاءاللہ زندگی میں والدین بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کر پہلا ٹائم تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کو تکلیف کیا ہے یا وہ رو کیوں رہا ہے۔ تو وہ جو ایک پین ہوتا ہے، ایک وری ہوتی ہے ایک پیرنٹس کے اندر، اس کا اندازہ اسی کو ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سٹیپس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت، جس معاشرے میں، سوسائٹی میں انہوں نے موو آن کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو اس لیول تک وہ سہولیات دینا تاکہ وہ احساس کمتری پیدا نہ ہو ان کو کمی اپنے اندر محسوس نہ ہو کسی کے مقابلے میں۔ تو یہ گرومنگ بڑی مشکل ہے۔ تو اس میں اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنے والدین کا ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے، ہمارے لیڈر عمران خان کا جو ویژن ہے، وہ کل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں تو پی ٹی وی والے کٹ کر دیتے ہیں اس سے آگے اسپیچ کو۔ تو آپ تو پی ٹی وی سے کٹ کرتے ہیں، آپ گردن بھی کٹ کر دیں نا، ہم نام لیتے رہیں گے۔ تو ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی ہے، اور میرٹ سسٹم جس معاشرے میں بھی، جس ملک میں بھی امپلیمنٹ ہوا ہے، وہ ملک ترقی کر کے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اندر ایک تبدیلی بھی لانی ہے، وہ تبدیلی کہ جس کے اندر جو کوالٹی ہمارے اندر ہے اور کسی میں نہیں ہے، تو ہم وہ کوالٹی آگے اس کو بتائیں، اور اس خوف سے کہ ہم اگر بتا دیں گے تو شاید وہ ہم سے آگے نکل جائے گا، اس خوف سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دینا ہے وہ کوئی اور آپ کو نہیں دے سکتا، اور جو اس نے نہیں دینا وہ بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایک چیز اس نے کہی ہے، محنت اور کوشش، وہ اس نے حکم دیا ہے تو اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اگر کوئی محنت اور کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کو کچھ بتا رہے ہیں ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے، اس کے کیریئر میں بہتری لا سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ ضرور بتائیں، اور اس کو آپ سمجھیں کہ آپ یہ بھی ایک بہت بڑی کاز کے لیے ایک بہت بڑا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، کہ اپنی وہ چیز جو آپ کو لگتی ہے جس سے آپ آگے بڑھے ہیں تو اس سے کوئی اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے، چونکہ ایک قوم، ایک عظیم قوم بنانے میں آپ لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے، اور آپ کا یہی کردار ہمارے جو پچھلے کمیاں، محرومیاں ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی، ہم نے دیکھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں نہ دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا رول ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کر انشاءاللہ ایک ایسا پاکستان بنانے کی طرف جائیں گے جس پاکستان کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے۔ میرا کوئی ایسے ایجوکیشن کا جو ایکسپیرینس ہے اتنا اچھا نہیں رہا۔ میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو وہاں پہ اس وقت یہ وہاں پہ بھی بڑے مسائل اس طرح ہوتے ہیں، آپ سب نے کالج لائف گزاری ہے، گزار بھی رہے ہیں، تو کچھ ایریاز میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ گروپ بندیاں بہت زیادہ بن جاتی ہیں، اور ہم جب گئے تو ہمیں انہیریٹلی بہت بڑی گروپ بندیاں مل گئیں، بین الصوبائی مسائل جو ابھی بھی بڑے لیول پہ چل رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ تھے۔ تو وہاں پہ ایک لڑائی کی شروعات تو میں نے نہیں کی تھی، لیکن وہ ایک لڑائی ہو گئی، اور اس میں تقریباً کوئی مور دین 275 یا کتنے لوگ جو ہیں اس میں انڈر انکوائری آ گئے۔ ایکسپیل ایک ہی بندہ وہ میں تھا ان سب میں، مجھے ہی نکالا گیا اس میں سے، حالانکہ بہت زیادہ لوگ تھے، اور لڑائی کی شروعات والا بھی میں نہیں تھا، چونکہ اس وقت میرے لمبے بال تھے، یا شکل ایسی تھی، یا آؤٹ لک ایسی تھی کہ میں پرومیننٹ تھا، تو شاید میں اس میں ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے۔ پھر میں چلا گیا نیشنل کالج آف آرٹس میں، وہاں پر بھی جو حالات تھے وہ جیسے ہی چلے میرے ساتھ۔ وہاں پر بھی
فار سم ریزنس جو ہے انہوں نے مجھے آخر میں کہا کہ بھائی تیری بڑی مہربانی ہے، تو ماحول خراب کر رہا ہے، تو یہاں سے جا. تو میں نے کہا میں کہاں جاؤں، تو چلو میرا ٹائم ضائع نہ کرو، میں کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہوں. پھر میں چلا گیا پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن میں، اور وہاں میں نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے پروفیشن والے سال ہیں نا، تو میں نے بالکل ایک بہت ہی ڈوسائل اور بہت ہی خاموش لائف گزارنی ہے، جو میرے لیے کافی مشکل تھی، لیکن میں نے اپنے تجربات سے سیکھ لیا. تو کوئی بھی آپ کی کوئی ناکامی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس میں شاید آپ کی بہتری ہو، تو آپ آگے بڑھتے جائیں اور یہ اس ایمان کے ساتھ بڑھتے جائیں، تو شاید اس میں بہتری ہوتی ہے. ایک اور راستہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس راستے سے جس پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، اور شاید اس راستے سے اس راستے پہ لگانے کے لیے جس پہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کام کرانا چاہتا ہے، تو اس طرف لے جانے کے لیے وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ ایک راستہ ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کو ایک راستے پہ لگانا ہوتا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ چلنا ہے آپ نے. میں آپ کے ذریعے، کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ دا موسٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان اسٹوڈنٹس کو ہی پیغام دے رہا ہوں کہ زندگی میں فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جو چیزیں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان میں آپ نے ان کی نشاندہی آپ کو ہو رہی ہے، اور اس پہ آپ نے ان کو آپ نے ختم کر کے آگے بڑھ کے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے بعد بہتری کی طرف جانا ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں، ہم نے جو دیکھا اور پڑھا، اور ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو اس سبجیکٹ میں سب سے نالائق تھے، انہوں نے وہ کام کیے کہ انہوں نے نہیں کیے جو ٹاپ کرتے رہے. وہاں پر ان کے اندر ٹیلنٹ تھا، انہوں نے اسی پہ ہی فوکس کیے رکھا، اپنے ٹریک پہ وہ دوڑتے رہے، کام کرتے رہے، مقصد سے نہیں ہٹے، اور جاتے جاتے آخر میں انہوں نے وہ اچیو کر لیا ان کمیوں کو دور کرتے کرتے کہ جو ٹیلنٹ ان کے اندر تھا. تو ٹیلنٹ کو ابھارنا پڑتا ہے، ٹیلنٹ کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر آپ کو اپنا ایک احتساب کرنا پڑتا ہے اپنے اندر. اس کے لیے ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، نماز پڑھیں، سجدہ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے، اس کو سجدہ کریں گے، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پوری زندگی. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. دوسری بات، اپنے کامیاب ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جو پازیٹیو ہوتا ہے. کوئی مقام بھی جو ہے وہ آپ کو بڑا انسان نہیں بنا سکتا. ہو سکتا ہے بڑے مقام پہ جانے کے بعد آپ کو عزت کے بجائے ذلت کا سامنا کرنا پڑے. انسان بناتا ہے مقام کو، کرسی انسان کو نہیں بناتی. اس کرسی کو انسان ایک لیول اور ایک معیار دیتا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ، اور دوسرا، ہر ایک کی کامیابی پر جو خوش ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. یہ ایسی سوچ ڈیولپ کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے ایک ایسی قوم بنانی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ہم خود مختار ہوں، ہم خوددار ہوں، جس کے لیے یہ پاکستان وجود میں آیا. ہمارے باوجدار نے قربانیاں دی ہیں جانی و مالی. اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی بھی ہیں، ان پہ عمل بھی کرنا ہے، اور ان کو آگے آپ نے ڈائیورٹ بھی کرنا ہے اپنے آنے والی نسل کی طرف. اور یہ ہم کر گئے تو ہم ایک عظیم قوم تھے، عظیم قوم ہیں، اور انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنیں گے. مجھے پوری یقین اور امید ہے. میں نے جب مینا خان کو خان صاحب سے بات کی، ڈسکس کیا، تو میں نے کہا میں اس لیے بنانا چاہتا ہوں یوتھ سے ایک بندے کو ہائر. حالانکہ مجھے کہہ رہے تھے سارے کہ جی ہائر ایجوکیشن میں تو بہت سینئر وی سیز ہوتے ہیں اور ان کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، تو کوئی بہت ایجڈ بندہ آپ لے لیں. تو میں نے کہا کہ یونیورسٹی میں جو بندہ ریسنٹلی یونیورسٹی میں رہا ہوگا تو آج کے یونیورسٹی میں کیا حالات ہیں اس کو زیادہ پتہ ہوگا، بجائے میں آج سے یونیورسٹی میں 20-24 سال پہلے اگر تھا تو اس وقت کے حالات یونیورسٹی میں پتہ نہیں کیا ہوں گے. اب اس وقت پتہ نہیں NCA کیسا تھا، آج کا کیسا ہے. میں تو ایک دفعہ گیا ہوں. اچھا، مزے کی بات یہ بھی سن لیں کہ وہ NCA جس سے مجھے کہا گیا تھا کہ مہربانی ہے بھائی یہاں سے چلا جا، بعد میں مجھے چیف گیسٹ بلایا گیا وہاں پہ جب میں فیڈرل منسٹر تھا. یہ بھی ہے. اس لیے ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نا امید ہونا ہے. وہی گورنمنٹ کالج لاہور جسے مجھے ایکسپیل کیا گیا، ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے کہا کہ آ کے لیکچر دیں آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ لیکچر دیں. ایک ایکسپیل شدہ بندہ جو نکالا گیا ہے وہ آ کے لیکچر دے گا کہ جی آپ نے زندگی میں بہتری کیسے لانی ہے. تو ناکامی سے پریشان بالکل نہیں ہونا. تو میں نے اس لیے آپ کے یوتھ سے ایک بندے کو لیا کیونکہ ریسنٹ یونیورسٹی میں کیا حالات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کیا مسائل ہیں، اسٹوڈنٹس کے کیا مسائل ہیں، آپ کے فیکلٹی کے کیا مسائل ہیں، آپ کی فیسلٹیز کے، تو ان کو زیادہ اندازہ ہے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوں گے. جو آپ نے بات کی ہے، جو 1 بلین کا ہمارا آلریڈی چل رہا ہے یہاں پہ انشاءاللہ یہ اسکالرشپ پروگرام، آپ نے کہا اس کو 2 بلین کر دیں انشاءاللہ. ایک حق کی جنگ میں لڑ رہا ہوں اس صوبے کی، وہ حق کی جنگ آپ کی ہے، آپ اس کو سپورٹ دیں. انشاءاللہ ہمارے جو واجبات ہیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گے، یہ ہمارا حق ہے. اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا اس چیز کو، جس طرح آپ کا پلان ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کو اس طریقے سے کہ آپ کا اپنا فنڈ ہو آپ کے پاس ہو، آپ اس سے
فری ایجوکیشن دے سکتے ہیں. اس سے بڑی ہمارے لیے کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم فری ایجوکیشن دیں. تو انشاءاللہ وہ 2 بلین آپ کو بس ملے نہیں ہے, سمجھے مل گئے ہیں بس. 1 بلین بنانے سے میرا کیا جانا ہے. 1 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ تقریباً آج کل 1.5 کروڑ روپے کا بن رہا ہے. میں خان صاحب کو اکثر یہ بات ابھی کرتا ہوں, جب سے پاکستان میں مہنگائی پی ڈی ایم کے آنے کے بعد زیادہ ہوئی ہے, کہ خان صاحب اگر میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں اور میری بیوی خوش نہیں ہے, پریشان ہے معاشی حالات کی وجہ سے, میرے بچے بھوکے ہیں, تو ایسے موٹر وے پہ مجھے مزہ نہیں آئے گا, پریشانی ہی ہوگی. اور اگر میں نے کہا میں کچے روڈ پہ جا رہا ہوں اور میرے بچے خوش ہیں, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کا کھانا, اور میری بیوی پریشانی میں نہیں ہے, تو مجھے ایسے روڈ پہ لگے گا کہ میں گھوڑے پہ مزار رائڈنگ کر رہا ہوں, مجھے جھولے آئیں گے اور مزہ آئے گا. تو اس لیے ہم نے فوکس اس چیز پہ زیادہ کرنا ہے بجائے اس چیز پہ کہ ذہنی پریشانی جو ہے ہر بیماری بھی ہے اس میں, اور اس میں قوم کو ہمیں پریشانی سے نکالنا. اس طرح ہم آگے بڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 50-60 کلومیٹر روڈ کم بن جائے اس سے فرق نہیں پڑتا, پورے صوبے میں نظر بھی نہیں آتا. وہ روڈ بھی ہم بنائیں گے, انفراسٹرکچر بھی ہم بنائیں گے, لیکن یہ چیز زیادہ ضروری ہے. تو اگر کہیں گنجائش نہ ہوئی تو میں اس طرح کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہی پیسہ نکال کے انشاءاللہ آپ کو یہ اپرچونٹی ضرور دوں گا. تو یہ اپرچونٹی میں آپ کو دوں اور پھر میں اسے ایکسپیکٹ بھی کروں گا, کیونکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. تو اسی طرح جو آپ کا پلان ہے اسی کے مطابق آپ اس کو اس سے بہتر طریقے سے مزید محنت کریں اور اس کو کریں. تو انشاءاللہ یہ ایک سفر ہے اور مل کے ہم نے اس کو طے کرنا ہے. ہماری جو ٹیم ہے, ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہماری جو فیکلٹی ہے, ایون جو آپ کا ایک مالی ہے, آپ کا جو کلاس 4 ہے جو آپ کی یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے, وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے, کیونکہ اس کا بھی ایک رول ہے. اس کا بھی ایک رول ہے کہ جو آپ کو صبح سویرے آپ کا واش روم صاف کر رہا ہے. اگر صبح آپ ہاسٹل میں ہیں اور آپ یونیورسٹی پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کو صاف واش روم ملے گا اس کی وجہ سے, تو آپ کا دن کا, تو ان سب کا ایک رول ہے اس کے اندر. اگر ہر بندہ اپنا وہ رول صحیح طریقے سے ادا کرے فرام باٹم ٹو ٹاپ, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسائل ہیں. آپ کے تقریباً مسائل اس کے بعد حل ہیں. باقی ٹیم ورک بھی بڑا ضروری ہے. میرے میں کمی ہوگی, ایک ذات ہے اللہ کی جو مکمل ہے, انسان نامکمل ہے. میرے میں کمی ہوگی, آپ میری اصلاح کریں گے, آپ میرا قدہ بنیں گے. آپ میں کوئی کمی ہوگی, میں آپ کی اصلاح کروں گا, میں آپ کا قدہ بنوں گا. تو اگر ہم ایک ایز اے ٹیم کام کریں, ایز اے قوم کام کریں, اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی ایک عظیم قوم ہیں اور انشاءاللہ مزید عظیم قوم بنیں گے. لیکن ہمارے جو فوکس ہے, ہمارا جو مقصد ہے, اس سے ہم نے نہیں ہٹنا. وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مقصد وہی ہونا چاہیے. مقصد پہ جانے کے لیے اگر آپ فیصلے بدلتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے مقصد سے نہیں ہلنا. تو مقصد پہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ, اور مجھے پورا یقین اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس طریقے سے ہم ایک عظیم قوم بنیں گے. میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور یہ میسیج دیتا ہوں آپ کے ذریعے ان اسٹوڈنٹس کو کہ آپ محنت کریں, آگے بڑھیں. انشاءاللہ پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ آپ کو سپورٹ دے گی بہتر تعلیم کے لیے. اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے کوئی اسٹوڈنٹس جو ہیں جو نہایت ہی جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, کیونکہ جب تک ہمارے لوگ باہر نہیں جائیں گے اور اس لیول کی ڈگری نہیں لیں گے اور پھر پاکستان میں آ کے اس لیول کی تعلیم نہیں دیں گے, تو میرے خیال میں ہم پاکستان میں بھی ان یونیورسٹی والی تعلیم دے سکتے ہیں جو جہاں پہ ہمارے بچوں کے وسائل نہیں ہیں جانے کے. کس طریقے سے کہ ہمارے پاس وہاں کے گریجویٹس ہوں. جب وہاں کے گریجویٹس ہوں گے اور پھر آپ یہاں کی پڑھائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ یونیورسٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے. ڈگری آپ کی پاکستان کی ہوگی, لیکن آپ کا جو کیلیبر ہے, آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے, آپ کی جو تعلیم کا جو معیار ہے وہ اس یونیورسٹی کے لیول کا ہوگا. تو ڈگری میٹر نہیں کرتی, آپ کا معیار زیادہ میٹر کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ اسی سال میں ہی انشاءاللہ جو کمنگ ہمارا بجٹ آ رہا ہے, ہم کچھ اسٹوڈنٹس کو ایک راستہ دکھانے کے لیے اور اگلی آنے والے ٹائم کے ان لوگوں کے لیے مشعل راہ بننے کے لیے ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل بھی وہ جو آپ کی اسکالرشپس ہیں اس کو بھی بڑھائیں گے, اور اس میں میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, اس طرح اور جو بھی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ضرورت ہے, ہمیں انشاءاللہ ہم آپ کو باہر بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ آپ باہر جا کے پھر وہاں سے سیکھ کے پھر پاکستان آئیں گے, اور پاکستان آ کے پھر آپ انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو بھی وہ معیار دیں گے کہ جس کے وہ حقدار ہیں, لیکن اب تک ان کو کسی بھی وجہ سے وہ حق نہیں مل سکا. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہ جس طریقے سے وہ انشور کر رہے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں, اور مجھے آگے امید ہے کہ اس کو مزید بہتر کریں گے, اور انشاءاللہ میرٹ کے ذریعے انشاءاللہ ہم مزید کام کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.